وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت الدائمت علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وَكَلَامِهِ الْحَمِيدُ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بالاخص ایک مریض کے حوالے سے برادر تقی کے کہا گیا ہے، ان کی شفا یابی کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، شیعہ سنی محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے، سب دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت صلوات ہے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سب سے پہلے تاخیر کی انتہائی معذرت۔ عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے کہ مسلسل چند سالوں سے اہل بیت کے ذکر کے وسیلے سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں، جس پروردگار عالمین کا سب سے بڑا احسان اور نعمت عظمیٰ یہی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر اہل ایمان بنایا، پھر 14 کا غلام بنایا۔ پروردگار عالمین کی اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی کہ اس نے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، اس کتاب میں جو لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، کائنات جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک رہے گی، اس کائنات میں اگر کوئی ایسا کلام جس کلام کی ضمانت اس پروردگار نے لی ہے، وہ کلام قرآن ہے۔ دنیا کے تمام
آسمانی دینوں میں، ادیان الہی میں صرف آپ کو یہ فخر حاصل ہے، بعنوان امت مصطفیٰ آپ کو اللہ نے یہ عظمت، یہ فضیلت عطا کی ہے کہ وہ کلام جو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے، وہ بسم اللہ کی بات سے لے کر سینے والناس تک تمہارے پاس ویسا ہی ہے جیسا بطول کے بابے نے پڑھ کے سنایا ہے۔ کائنات عالم میں صرف تمہیں یہ سعادت ملی ہے، تمہیں یہ عظمت عطا ہوئی ہے کہ پروردگار نے اس کلام کی ضمانت خود لی ہے۔ اور پروردگار عالمین نے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 164 میں کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے مومنین پر یہ منت لگائی، منت احسان نہیں، منت اللہ نے مومنین پہ یہ منت لگائی، مومنین پر کیا منت لگائی؟ پروردگار وہ کون سی منت ہے؟ تو ہمارے آنے سے پہلے ہمیں نعمات دیتا ہے لیکن کبھی ان نعمات کا ذکر نہیں کیا۔ ہم دنیا میں آتے نہیں، دو شفیق ماں باپ پہلے بھیج دیتا ہے، وہ آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمارے پاس ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان سب کچھ لے کے آتے ہیں لیکن ان سے کام کوئی لے نہیں سکتے۔ لیکن تیری عظمتوں کا کیا کہنا کہ ان ہاتھوں، آنکھوں، پاؤں، کان، زبان سب کچھ دے کر بھی، انہیں بیکار بنا کر بھی ہمیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جب میں زندہ رکھنا چاہوں تو تمہیں وسائل کے ذریعے نہیں، میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں اور آنے سے پہلے کسی کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ تم آتے ہو، وہ آنے سے پہلے انتظار کرنے لگتی ہے۔ تم دنیا میں آتے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، اس سے کام کوئی نہیں لے سکتے۔ یا اللہ تو زندہ کیسے رکھے گا؟ کہا وہ شفیق ماں باپ، اور ان میں ماں کی شفقت کو دیکھا نہیں ہے؟ یا اللہ تو نے ہمیں زندہ رکھنے کا وسیلہ ماں کو بنایا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ بچے کی زندگی کا ذریعہ وسیلہ کون ہے؟ ماں ہے نا؟ ماں کے دل میں ممتا پیدا کر دی۔ اب اس ممتا کو میں اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے ماں کی ممتا، اور اللہ نے اسی رحمت کے جلوے کے اندر تمہاری محبت کو ایسا پیدا کیا کہ دنیا میں آئے، زندہ رہنا چاہتے ہو، تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے جو رزق چاہیے وہ ماں کے پاس رکھ دیا اور ماں کے اندر رحمت رکھ دی۔ ادھر تم دنیا میں آئے، آ کر تمہارے پاس سارے آزاد تھے، ان سے کام کوئی نہیں لے سکتے، تو یا اللہ زندہ رہے گا کیسے؟ کہا میں نے رکھنا ہے نا۔ چلے آپ چونکہ متوجہ ہیں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس سب کچھ تھا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، لیکن میں پھر بھی زندہ رہنے کے لیے محتاج تھا۔ اس اللہ نے مجھے محتاج بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جب تم آ کر یہاں محتاج ہو تو جس کے محتاج ہو کبھی اس سے بے نیاز نہ ہونا، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا۔ اگر میں نہ چاہوں تو تمہاری زندگی ایک دن بھی آگے نہیں چل سکتی۔ لیکن بچہ ہے، دنیا میں آیا ہے، سارے اعضاء لے کے آیا، ان اعضاء سے کام لے کوئی نہیں سکتا۔ پروردگار یہ زندہ رہے گا کیسے؟ کہا میں نے کہا نہیں، میں نے اپنی رحمت کا جلوہ ماں میں رکھا، تو یا اللہ ماں کو متوجہ کرے کیسے؟ اللہ نے کہا میں نے فطرت میں ایک زبان دے دی، اور اس زبان کا نام ہے گریہ، اس زبان کا نام ہے رونا۔ آپ متوجہ ہیں، آپ ایسی باتیں سنتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں اللہ نے ماں کو اپنی رحمت کا ایک ہلکا سا جلوہ بنایا، لیکن کہا یہ رحمت بھی تب تک متوجہ نہیں ہوتی جب تک تم رو نہیں، جب تک تم
تم رو نہیں دے. توجہ فرمائیں گے, آپ سب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنایا میرے آنسو, ہمارا رونا. تو اللہ نے کہا جب بھی میری رحمت کو متوجہ کرنا ہو تو رو لینا. توجہ ہو گئی ہے؟ آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں. مجلس اب ذرا اس طرح کی اس معیار کی بھی ہونی چاہیے. 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں, تو اب ذرا معیار اور دیتے ہیں, بدلتے ہیں, روح کو بدلتے ہیں. جو کہنا چاہ رہا ہوں, رویا ماں متوجہ ہو گئی. اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے نا, متوجہ ہو گئی. کب ہوئی؟ جب رویا. ایسا ہی ہے نا. تو صرف شیعہ کا بچہ تھوڑا ہی رویا ہے, صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کا بچہ تھوڑا ہی رویا ہے. جو یا اللہ مدد کہہ رہا تھا اسے بھی رونا پڑا ہے. اللہ نے آتے ہی فطرت میں رونا دے کر بتایا کہ اگر رونا بدعت ہوتا تو رونے کو تمہارے زندہ رہنے کا ذریعہ نہ بناتا. جو ہے اگر یہ رونا بدعت ہوتا تو دنیا میں آتے ہی تجھے رونے سے زندگی کی ابتدا نہ کرتا. آپ خود میری بات کی تائید فرمائیں گے, بچہ نہ روئے تو پریشانی ہوتی ہے یا نہیں؟ کس کو ہوتی ہے؟ ماں باپ کو, ڈاکٹر کو. کیوں ہوتی ہے؟ کہ یہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. بس پتا چلا کہ زندگی کی علامت رونا ہے. توجہ ہے بھئی, رونا زندگی کی علامت ہے, ورنہ بچے کے نہ رونے پہ تو خوش ہوتے. تو یہ پریشان کیوں ہے؟ ماں باپ پریشان ہے, بچہ رویا کیوں نہیں؟ تو روئے تو مطمئن ہو جاتے. اچھا, جب آپ ایک بڑا لطیف جملہ, ماں اللہ کی رحمت کا جلوہ, رویا تو ماں متوجہ ہو گئی, تو سب مانتے ہو نا ماں رحمت کا جلوہ ہے. لیکن ہر ماں اپنے بچے کے لیے رحمت ہے, دوسرے کے بچے کے لیے تو رحمت نہیں ہے نا. تو ہر ماں کی رحمت کا دائرہ محدود ہو گیا. محدود ہو گیا نا. اگر اس کے 2 بچے ہیں, 2 کے لیے رحمت, 4 ہیں, 4 کے لیے رحمت. ایسا ہی ہے نا. اب دوسروں کے بچوں کے لیے تو وہ رحمت نہیں. تو پتہ چل گیا ہر ماں رحمت ہے لیکن اس کا دائرہ کھینچ دیا. تو ہر ماں رحمت ہے صرف بچوں کے لیے. عجیب ہے, جو صرف بچوں کے لیے رحمت بن کے آئی اسے وسیلہ بنانا بدعت نہیں ہے, اور جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا. میری بات میں توجہ ہو گئی؟ جو عالمین کے لیے رحمت ہے, جو صرف بچوں کے لیے رحمت تھوڑا ہی ہے. عالمین, عالمین. اب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین کہا نا, تو یہ عالمین کی ہمارے علماء بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں ایک جملے میں. یہاں بھی عالمین, وہاں بھی عالمین. فرق اتنا ہے, یہاں کہا آپ عالمین کے لیے رحمت, اور وہاں اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. میں عالمین کے لیے کیا ہوں؟ رب ہوں. اور یہ عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. بس اب آپ نے عالمین کی حد معین نہیں کرنی, کیونکہ جہاں معین کرو گے نا تو رحمت سے پہلے رب کی حد کو معین کرو گے. آئے ہائے, تو بس ثابت ہو گیا جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے گی وہاں تک حسنین کے نانا کی رحمت جائے گی. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں, جملہ بدل دیتا ہوں. اللہ رب تھا یا ہے یا رہے گا؟ کب تک؟ اب کب تک کی بھی حد نہیں ہے. تو جب تک وہ رب ہے تب تک یہ رحمت ہے. توجہ ہے؟ نہیں, جملہ اور بدل رہا ہوں. وہ رب صرف انہی کا ہے جو اسے رب مانتے ہیں. سب کا ہے نا. وہ مانے نہ مانے, وہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہونے سے انکار کر رہے ہیں تو میں رب ہونے سے انکار تھوڑا ہی کروں گا. تو بس یوں ہی مصطفیٰ رحمت ہے, چاہے کوئی نمک حلال بنے وہ رحمت ہے, چاہے کوئی اس کے در سے یہ رحمت لے گا, اس اور اس کی اولاد پر درود پڑھے, چاہے
اس کے دشمنوں کی حمایت کرے. لے بھائی الحمدللہ آپ سب متوجہ ہیں جنوبی پنجاب، اور واللہ میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، آتا ہوں اب 4-5 سال 6 سال ہو گئے جو مسلسل ایک مجلس سے شروع ہوئے، پھر بڑھتا گیا سلسلہ. جو آ رہا ہوں اس لیے آتا ہوں کہ محبت ہے آپ کی، اور آپ واقعاً عشق اور محبت سے سنتے ہیں، معرفت سے سنتے ہیں. میں نے کہا تھا، میں نے یہ مجلس میں بھی کہا، دوسری جگہوں پر بھی جا کر کہا، اور راستے میں بھی ہم بات کرتے ہیں جب جاتے آتے ہیں. واللہ آنے سے پہلے آپ کا رہن سہن دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح آپ کی معرفت اور آپ مجلس سننے اور جملے تک پہنچتے ہیں. لیکن جیسے آئے تو تجربہ ہوا، اور الحمدللہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آل محمد کی محبت با معرفت بناتی ہے. اور ایک بات ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ لکھنا پڑھنا اور ہے، علم اور ہے. ہر لکھنے پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا عالم کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس عقل ہو. عاقل ہونا اور بات ہے، لکھا پڑھا ہونا اور بات ہے. میری بات کی تائید فرمائیں کہ بزرگ بھی ہیں، میرے برادران بھی ہیں. یار ایک جماعت لوگ پڑھے نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہے یہ گاؤں کے ماحول، میں بھی گاؤں میں رہا ہوں، لیکن پنچایت میں وہ ڈاکٹر، وہ ساری زندگی پڑھنے والا جو شہروں میں، اس کو اس بات کو حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو ایک دن سکول نہیں گیا، بڑی بڑی پنچایتیں ہمارے بزرگ بڑے بڑے حل کر دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو حل کر رہے ہیں یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن یہ عاقل ہے. اسے کہتے ہیں خداداد شعور. یہ ہونا چاہیے. سنیے میں نے یہ جملہ کہا کیوں؟ معصوم سے پوچھا گیا عاقل کون ہے، عقل کس کے پاس ہے؟ فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کر لے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اب آپ کو توجہ ہونی چاہیے. فرماتے ہیں جو حق اور باطل کو ایک جیسا نہ سمجھے وہ عاقل ہے. نہیں، جملہ تو پھر میں نے کہا ہے اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جسے حق اور باطل میں فرق نہ ہو وہ کتاب لاد کا گدھے کی طرح چل رہا ہے، اسے علم نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جسے پتہ ہی نہ ہو عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے، جسے یہی پتہ نہ ہو کہ وارث منبر سلونی میں اور منبر پہ بیٹھ کے کہنے والے میں کہ مجھ سے زیادہ تو مدینے کی عورتیں علم رکھتی ہیں. نہیں، اب جسے یہی فرق پتہ نہ چلے، نہیں اسے کیا سمجھو گے؟ وہ پڑھ بھی لے تو جاہل ہے. عالم وہ ہے، منبر پہ کہہ رہا ہوں، عالم وہ ہے جو جاہل اور عالم میں، حق اور باطل میں، جملہ اگلا کہوں، ظالم اور مظلوم میں، قاتل اور مقتول میں، رضی اللہ اور لعنت اللہ میں فرق کر سکے. توجہ ہے؟ جسے فرق ہی پتہ نہ چلے، کوئی بھی ہو اس کے پاس عقل نہیں. لکھنا پڑھنا جانتا ہے، عقل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا. چونکہ انسانی فطرت کبھی قاتل اور مقتول کو ایک کہتی نہیں، اور جو قاتل اور مقتول کو ایک جیسا سمجھنا اس کے اندر فطرت ہے ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. بھئی قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بات کیوں کی؟ آج میں نے 3 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا. آج آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں، سوشل میڈیا آ گیا. خدا کی قسم اب شیعہ سنی کا مسئلہ ہی ختم ہو رہا ہے. اب نیا ایک عقیدہ آ گیا. پہلے اختلاف تھا شیعہ سنی میں اور اختلاف ہوتا تھا خلافت پہ، ایسے ہے نا، امامت اور خلافت پہ. لیکن کوئی سنی تھا جو یزید کی حمایت کا سوچے بھی؟ ایسے ہی ہے، تھا کوئی؟ نہیں تھا نا. آج آپ کے کبیر والا میں ابھی ہمیں دوست نے ایک وہ بھیجا، واٹس ایپ کیا، وہاں FIR کٹی ہے. پتہ ہے FIR کس پہ کٹی؟ ایک اہل سنت ہے، پیر ہیں، غالباً سید ہیں کبیر والا کے. انہوں نے یہ لکھا فیس بک پہ کہ بنی ہاشم کی فصاحت و بلاغت کے سامنے
بنی امیہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے. تو یہ اہل سنت ہے بھائی، بریلوی ہے، پیر پرست ہے. دوسروں نے FIR کروا دی کہ جی بنی امیہ کے حوالے سے یہ جو کہا گیا تو اس میں خلیفہ سوم کا نام لکھا ہے، امیر شام کا نام لکھا ہے، ابو سفیان کا نام لکھا ہے، اب حضرت ام حبیبہ ام المومنین کا نام لکھا ہے. کہنے لگے جی بنی امیہ سے یہ مراد ہے. توجہ فرمائیں، یہ کیا ہے؟ میں نے یہ کیوں بات کی؟ یہ سنیت نہیں ہے، یہ ناسبیت ہے، یہ خارجیت ہے. اسے سنیت کون کہے گا؟ کیا اگر ہم بنی امیہ کے حوالے سے کہتے ہیں تو ہماری مراد بنی امیہ کا ایک ایک فرد تھوڑا ہی ہے؟ سارے ہیں؟ نہیں ہے نا. ہم بنی امیہ کی اکثریت کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے اسی کو بنیاد بنانا ہے کہ بھئی فلاں خاندان میں اچھے تھے لہذا پورے خاندان میں اگر اکثریت برے بھی ہیں تو ان سب اچھوں کی وجہ سے بروں کو بھی چپ ہو جاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ توجہ فرمائیں. اور اگر آپ نے یہی قاعدہ کلیہ بنانا ہے تو ابو لہب کو برا کیوں کہتے ہو؟ وہ تو بنی ہاشم میں سے ہے. نہیں توجہ ہو رہی بھائی، بنی ہاشم میں سے تھا یا نہیں ابو لہب؟ رسول کا سگا چچا. تو نعوذ باللہ اگر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو اللہ کی نظر میں سارے بنو ہاشم تھوڑے ہی ہیں؟ ایسے ہی ہے نا بھائی. ان میں بھی بنی ہاشم میں بھی جو بد کردار تھے اللہ نے انہیں الگ کر دیا نا، الگ کر دیا. تو بنی امیہ میں بھی صاحب کردار الگ کرو، لیکن جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا دفاع کیسے کرو گے؟ اور میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بنو امیہ کا دفاع سنیت نہیں، بڑی اچھی جملہ کہا، یہ یزیدیت ہے. آج اہل سنت سے کہہ رہا ہوں اگر سنیت کو بچانا ہے نا اور رسالت مآب سے شفاعت کا حق پانا ہے تو کبھی ان کا دفاع نہ کرنا جن پر رسول ناراض گیا. کل قرآن کی آیات سے پڑھوں گا کہ شجرہ ملعونہ کون ہے، شجرہ خبیثہ کون ہے. اور میں حضرت ام المومنین، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو برزہ اور متعدد صحابہ کی روایات پڑھوں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج یہ موضوع رکھنے کا منبر پہ مقصد کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ آج ضرورت ہے اب وہ اہل سنت جو اس وجہ سے ساری زندگی خوف زدہ رہے کہ یہ بات کریں گے تو شیعوں کو فائدہ ہوگا. نہ آپ شیعوں کے ڈر سے اہل بیت کے فضائل کو چھوڑتے رہے تو آج آپ کے اندر ہی خارجیت اور یزیدیت پیدا ہو گئی. نہیں، اگر ابھی بھی سنیت کو بچانا ہے تو سنیت کو یزیدیت سے الگ کرنے کا ذریعہ ہی ذکر اہل بیت ہے. منبر پہ کہہ رہا ہوں باتیں جو کر رہا ہوں تنقید نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، اللہ کی قسم خیر خواہی کے جذبے سے کر رہا ہوں. اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. سنو، منبر سے کہہ رہا ہوں، منبر سے آل محمد کا مسئلہ، آل محمد کا مسئلہ امت کا مسئلہ نہیں، خدا کا مسئلہ ہے. نہیں، آل محمد کا مسئلہ امت کا مسئلہ نہیں، خدا کا مسئلہ ہے. دلیل دیتا ہوں، آل محمد ہمارے احترام کا حصہ نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بات میں نے کہہ دی ہے. نہیں، جملہ بدل دوں، لو، صحابہ ہمارے احترام کا حصہ ہیں اور آل محمد ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو ہے نہیں، اور جملہ بدلتا ہوں. میں نے 2 سال پہلے یہ جملہ عرض کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، توجہ فرمانا. آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت یہ دین کا جز نہیں، یہ دین کی روح ہے. جملہ میں نے کہہ دیا ہے. نہیں، اب مثال دوں گا، ایک ایک میرے دوست تک بات پہنچے گی. یہ میرا جسم ہے نا، اس کے یہ اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں. اگر کسی انسان کی آنکھ نکال دو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کان کاٹ دو زندہ رہے گا، زبان کاٹ دو زندہ رہے گا، ہاتھ کاٹ دو زندہ. اگر اس کے اندر سے روح نکال دو مر گیا نا. آل محمد کی محبت دین کی روح ہے.
میں نے جملہ کہہ دیا ہے، جس دین میں محبت آل محمد نہیں ہے وہ مردہ دین ہے۔ اور سنیں، محبت آل محمد اللہ نے واجب کی، محبت واجب کی۔ مرید بھائی، محبت کا جو ظرف ہوتا ہے، ظرف وہ کیا ہے؟ دل۔ محبت کا تعلق ہی دل سے ہے۔ یہ گلاس ہے نا، اس کے اندر پانی ہے تو یہ اس کا ظرف ہے۔ آپ اسلام کے جتنے احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیکھ لیں سارے احکام ایک ظرف میں ہیں اور وقت میں آتے ہیں۔ 5 نمازیں 5 وقتوں میں ہیں، میں آسان کر رہا ہوں بات۔ روزے رمضان میں ہیں، حج صرف ذی الحجہ میں ہے، زکوٰۃ واجب تب ہوتی ہے جب نصاب پہ پہنچے۔ تو ایک ظرف چاہیے نا، اسلام کے ہر حکم کا ظرف اس کا وقت ہے۔ وقت سے آگے نکلے تو دوسرا ظرف ہے۔ فجر کا ٹائم ظہر کا نہیں، ظہر کا عصر کا نہیں، عصر کا مغرب کا نہیں، مغرب کا عشاء کا نہیں۔ ذی الحجہ میں حج ہے، رمضان میں حج نہیں، رمضان میں روزے ہیں، حج نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اسلام کا ہر حکم دیکھا تو اللہ نے وقت میں رکھا، لیکن محبت کو وقت میں نہیں رکھا۔ آل محمد کی محبت کو دل میں رکھا۔ نہیں، اب میری بات کی تائید کرو کہ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے، سو بھی رہے ہو تو ہے، جاگ بھی رہے ہو تو ہے، عمر کے کسی حصے میں ہو وہ محبت دل میں ہے۔ اچھا، اللہ نے محبت کی ہے فرض۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اسے کہتے ہیں جس کا ترک کرنا حرام۔ حرام کا کیا معنی؟ کہ جیسے ہی آپ اللہ کی نافرمانی میں آ جاتے ہیں، فرض کو ترک کرو تو اللہ کی نافرمانی میں آ گئے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اب جس دل میں آل محمد کی محبت نہ رہے، وہ دل اللہ کی نافرمانی میں آ گیا۔ جب نافرمانی میں آ گیا تو اب دل ہی اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ نہیں، آسان کر رہا ہوں، اس دل کی مثال ہے ظرف کی طرح۔ یہ ابھی میں نے پانی کی مثال دی نا، اس پانی ہے گلاس میں، اس میں ایک قطرہ خون گرا دو، نجس ہو گیا۔ نجس ہو گیا نا، کیوں نجس ہو گیا؟ چونکہ پانی کم تھا، نجاست غالب آ گئی۔ ایسا ہی ہے نا، لیکن اگر یہ گلاس نجس ہو، پاک پانی نجس گلاس میں ڈالو تو کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا۔ نجس ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا؟ چونکہ ظرف نجس ہے، ظرف نجس ہے۔ آپ کا اگر ظرف نجس ہو جائے تو جو ڈالو وہ نجس ہے۔ نہیں، اور آسان کرتا ہوں، اور بات آسان کرتا ہوں۔ انسان جو غذا کھاتا ہے معدے میں جاتی ہے، معدے میں اگر انسان کے معدے میں پوائزن ہو جائے، زہر آلود ہو جائے، تو جو غذا کھائے زہر آلود ہو جاتی ہے۔ بول کے بتائیں، قصور غذا کا ہے یا معدے کا؟ معدے کا نا۔ پاکیزہ غذا بھی کھاؤ، اچھی غذا بھی کھاؤ، معدہ اگر نجس ہے، زہر آلود ہے، تو جو ڈالو گے، اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا۔ لو، جس دل میں آل محمد کا بغض آ جائے، جملہ بدل رہا ہوں، جس دل میں یزید کے لیے نرم گوشہ آ جائے، جس دل میں آل محمد کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ آ جائے، اس دل میں پھر آل محمد کی محبت رہتی ہی نہیں۔ جب محبت نہ رہی تو اب دل ہی نجس ہو گیا۔ اب پتا چلا کہ آل محمد کے بغض میں نماز بھی پڑھو تو نماز لعنت کر دی ہے۔ توجہ ہے، یہ معنی ہے کہ جب ظرف ہی نجس ہو گیا تو جو ڈالتے جاؤ گے، میری بات نہیں پہنچ رہی، وہ ظرف نجس ہو گیا۔ توجہ ہے، جب ظرف ہی نجس ہو گیا تو اس میں جو ڈالو گے نجس ہو گیا۔ توجہ نہیں ہے، نجس ہو گیا۔ اب پتا چلا کہ احمد رضا خان بریلوی نے کیوں کہا تھا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ حرام، یہ کیسی عبادت ہے عبادت ہے حرام۔ کیوں حرام ہو گئی؟ حرام تو کام
ہوتا ہی وہ جو نافرمانی ہو۔ فرماتے ہیں آل محمد سے بغض رکھنے والا مصلی پہ کھڑا بھی ہو جائے، اللہ کہتا ہے تیرا مصلی پہ کھڑا ہونا تیرے لیے رحمت نہیں لعنت ہے۔ جو ہے یہ لعنت کا سبب ہے۔ تکبیر، اللہ نے نہ بلاندے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی خدا کے لیے میرے شیعہ سنی بھائیوں، آل محمد کی محبت کو کوئی عام شے نہ سمجھنا، یہ محبت خدا کی محبت ہے۔ آل محمد کا معاملہ خدا کا معاملہ ہے، خدا کا معاملہ امت کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ان کی محبت خدا کا معاملہ نہ ہوتا تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا۔ نماز میں درود اس نے رکھا تو نماز میں رکھا، نماز ہے اللہ کی بندگی، ایسا ہی ہے۔ چلیں بول کے بتائیں، اللہ کی عبادت کب تک ہے؟ کب تک عبادت رہے گی؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ تو نماز رہے گی نا، تو جب تک نماز رہے گی نماز میں درود رہے گا نا۔ ہائے ہائے، اس مالک نے کہا جب تک میرا ذکر رہے تب تک ان کا ذکر رہے۔ کہا مٹاؤ مٹاؤ، کیسے مٹاؤ گے بھئی؟ یہ مجلسوں پہ، جلسوں پہ، محفلوں پہ، ذکر پہ پابندی لگا لو گے، نماز کیسے چھوڑو گے؟ نہیں توجہ فرما، نہیں میں بڑا دقیق اور عمیق جملہ کہہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم نماز اللہ نے فرض ایسے کر دی اور مجبور ایسے کر دیا کہ منافق بھی پڑھتا رہے۔ بات تو میں نے کہہ دی ہے، پڑھتا رہے پڑھتا رہے، جب منافق پڑھے گا تو درود پڑھے گا۔ اللہ نے کہا میں نے اپنا ذکر اور آل محمد کا ذکر صرف اپنوں کے ذریعے زندہ تھوڑا ہی رکھنا ہے، میں نے بتانا ہے وہ ان کی مظلومیت تھی کہ ان کے 6 ماہ کا بچہ نہ بچے، اور یہ میری قدرت ہے کہ تو نہ چاہ کر بھی ان کا ذکر کرے۔ یہ ہے میری قدرت۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں مجبور ہو گیا؟ نہیں، ایک بڑا پیارا جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں 6 ماہ کا بچہ نہ بچے وہاں 24 سال کا امام بچ جائے۔ کبھی سوچنا یہ کیا تھا؟ یہ ادھر کی طاقت تھی۔ کہا وہ یزید کا ظلم ہے اور یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت ہے۔ نہیں، پھر جملہ بدل رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شیعوں کا مولوی اپنی باتیں کر گیا۔ سنیں، دلیل دے رہا ہوں۔ جس فرعون نے 70,000 بچے قتل کیے، کس کی خاطر کیے؟ موسیٰ کی۔ موسیٰ کس کے گھر میں پلا؟ ہائے ہائے، اللہ نے بتایا وہ فرعون کا ظلم ہے اور یہ میری قدرت ہے۔ ہائے ہائے، بتایا وہ اس کا ظلم اور یہ میری قدرت ہے۔ میں چاہتا ہوں دونوں پہلو تمہارے سامنے رہے۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں اگر فرعون کے اس ظلم کو وہی روک لیتا تو پتہ کیسے چلتا کہ فرعون ہے کون؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد کربلا میں آئی کیوں نہ؟ اس سے بڑی مدد کیا ہوگی کہ ظلم وہ کرتا رہا اور بے نقاب ہوتا رہا۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ اس وقت امتحان تھا، حسین اس امتحان میں صبر دکھا رہے۔ جب صبر دکھا لیا تو دونوں کی اصلیت سامنے آ گئی، ادھر یزید ادھر حسین۔ اب اللہ کا انعام یہ ہے کہ قیامت تک حسین کا ذکر آئے گا تو ہر شریف انسان کا سر جھک جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی مدد اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آج ہر شریف النفس انسان اپنا آئیڈیل حسین کو بناتا ہے، یزید کو بناتا ہے نا۔ کر لیں یزید کی حمایت، جو حمایت کر رہے ہیں کر لیں، ان کی حمایت سے فرق پڑے گا؟ بھئی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یزید کے پاس تو ساری دولت تھی، حکومت تھی، عرب و عجم پہ تھی، جب وہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں،
اس وقت تو لاکھوں میں بھی نہیں تھے آل محمد کے ماننے والے، آج تو کروڑوں میں ہیں۔ آج تو شیعہ سنی ہر کوئی آل محمد کے نام پہ جان دینے کو تیار ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ ذکر ہم بچا رہے ہیں؟ نا، اب باتیں اس تناظر میں آ رہی ہیں اور آپ بول رہے ہیں تو اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے۔ یہ ہم تھوڑے بچا رہے ہیں رضا بھائی۔ کیا خوبصورت جملہ شہید مطہری نے کہا، کہنے لگے کبھی نہ سوچنا کہ ہم ہیں جنہوں نے حسین کو زندہ رکھا، نہ، کہتے ہیں حسین ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا۔ خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کے آپ سب شیعہ سنی بھائی، اس کہاں ایک الگ دنیا، وہ ہم ملتان سے چلے کہاں کہاں سے گزر کے آ رہے تھے، دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسی جگہوں پر ذکر حسین یہ معجزہ الہی ہے یا نہیں ہے؟ معجزہ الہی ہے، خدا کی قسم اعجاز خدا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو نے صحرا میں ذکر کیا، اللہ نے ہر صحرا میں تیرا ذکر زندہ کر دیا۔ یہ ہمارا کمال تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ خدا کی قسم تم سب اس نعمت خدا پہ شکر ادا کرو۔ اللہ نے ذکر اہل بیت کی جو نعمت دی ہے، اور دوسرا یہ جو میں جب اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہوں، یہ جو تمہارے دل ٹوٹتے ہیں، یہ جو آنسو آتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ خدا کی قسم یہ نعمت ہے۔ کسے کیا پتا کہ اس رونے کے بعد جو قلبی سکون تمہیں ملتا ہے وہ محلات میں بیٹھے ہوں کو کیا ملے گا؟ انہیں کیا پتا کہ ذکر حسین کی لذت کیا ہے؟ کیا پتا انہیں کیا معلوم؟ کیا معلوم؟ یہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی۔ چلیں، گفتگو کا سلسلہ آج طویل نہیں کرتے، اور زحمت آپ کو دی ہے، طبیعت میری کافی دنوں سے خراب تھی، اور دعا کریں پروردگار عالمین 11 محرم کو طبیعت خراب ہو گئی تھی کافی، خداوند متعال سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آل محمد کی محبت یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے برادر عرفان بھائی بھی ہیں، دوسرے دوست بھی ہیں، سن چکے ہیں اس حوالے سے ملتان میں۔ آل محمد کی محبت کی حقیقت کو پروردگار نے سورہ فرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ پروردگار فرماتے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ میرا حبیب نے کہو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر جو تم میں رب تک پہنچنا چاہے سبیل کا دامن تھام۔ اللہ اکبر۔ لو بھئی واللہ منبر کی قسم، میں نے بغیر تمہید کے جملہ کا اور آپ سب پہنچ گئے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے زحمت میری ختم کر دی۔ میں نے سورہ فرقان کی آیت پڑھی، صرف ترجمہ کیا اور آپ متوجہ ہو گئے۔ پروردگار کہہ رہا میرا حبیب انہیں کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو تم میں رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن تھامے۔ اللہ اکبر۔ بس پتا چلا جو اجر رسالت بنے گا حقیقت میں وہ ہے سبیل اللہ۔ اچھا ایک آیت، دوسری آیت، دونوں آیتیں ملا کے نتیجہ دوں اور آپ کی زحمت ختم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہی انداز ہے لیکن یہاں قربا کہا، وہاں سبیل اللہ کہا، تو کیا اللہ نے دو چیزیں مانگی؟ نہ، ایک ہی مانگی۔ تو پھر لفظ کیوں دو استعمال کیے؟ تاکہ تمہیں پتا چل جائے قربا حقیقت میں ہے کون۔ میں اپنے دعوے کی دلیل دے رہا ہوں قرآن سے کہ ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ امت کا معاملہ نہیں۔ ایک آیت میں پروردگار نے سورہ شورى میں کہا ان سے کہو اجر رسالت یہ ہے قربا سے مودت کرو۔ ایک آیت میں کہا اجر رسالت یہ ہے کہ سبیل اللہ کا دامن تھامو۔ اب اللہ نے دو لفظ استعمال کر کے ایک حقیقت ہمارے سامنے عیاں کی کہ جو جاننا چاہتا ہے قربا کی مودت اجر رسالت کیوں بنی، تو کہا چونکہ یہ سبیل اللہ ہے۔
سبیل اللہ کا معنی کیا؟ سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبیل اللہ یعنی اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے۔ تو یار ہر نماز میں مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں دعا کرتے ہو یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ اللہ کی وہ سیدھی راہ ہے کون سی؟ خود اس آیت میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان لوگوں کی راہ۔ اب ان لوگوں سے مراد اللہ تو نہیں نا، لیکن وہ اللہ کے غیر بھی نہیں ہے، چونکہ غیر کی راہ اللہ کی راہ نہیں ہوتی ہے، تو پتا چلا جن کی راہ اللہ کی راہ ہے وہ غیر اللہ نہیں، وہ اللہ نہیں لیکن غیر اللہ نہیں، اللہ کے اپنے ہیں، اللہ نہیں لیکن غیر اللہ نہیں۔ اللہ نے کہا اگر غیر ہوتے تو گھر میرا اور در ان کے لیے کیوں بنتا؟ غیروں کے لیے در نہیں بنائے جاتے۔ اللہ نے دیوار کعبہ میں شگاف کر کے یہی تو بتایا، غیر خلیل اللہ کے در سے آئے اور میرے در سے آئے۔ چلے توجہ ہے میری بات پہ، تھوڑا توجہ فرمائیں کہ بات کمپلیٹ کر رہا ہوں، بات مکمل کر رہا ہوں۔ یہ سبیل اللہ ہے، سبیل اللہ، سبیل اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ میری طرح متوجہ رہیں گے، متوجہ رہیں گے، نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ سبیل اللہ ہیں، سبیل اللہ جن کی مودت اجر رسالت بنی وہ حقیقت میں سبیل اللہ ہے۔ اچھا، یہ سبیل اللہ کی لذت اور سبیل اللہ کی عظمت، دو آیتیں پڑھنی ہیں، ترجمہ صرف کرنا ہے۔ جتنے محبت سے آپ سن رہے ہیں مجھے پتہ ہے ساری بات آپ تک پہنچ جانی ہے۔ نتیجہ ابھی تک کی گفتگو کا، جن کی مودت مانگی گئی انہیں ہی سبیل اللہ کا۔ اب یہ دونوں باتیں ذہن میں آ گئی، ذہن میں رکھنا ہے۔ قربا سبیل اللہ، یہ ہے سبیل اللہ، جن کی مودت اجر رسالت بنی وہ ہے حقیقت میں سبیل اللہ۔ اچھا سبیل اللہ کیا ہے؟ اچھا سبیل اللہ کی عظمت کیا ہے؟ دو آیتیں جو آپ سب کو تقریباً یاد ہوں گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو سبیل اللہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ۔ ایک آیت دوسری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو سبیل اللہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی۔ لو بھائی، اللہ نے دونوں جگہ قتل کے ساتھ قید لگائی سبیل کی، سبیل اللہ کی۔ بات پہنچنی چاہیے ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ عزیزو، اللہ نے ہر قتل کو شہادت نہیں کہا، سبیل اللہ میں قتل ہو، نہیں جملہ بدل رہا ہوں، ہر مقتول شہید نہیں ہوتا، وہ مقتول شہید ہے جو سبیل اللہ میں ہو۔ تو بس پتہ چلا ان دو آیتوں سے کہ اصل میں قتل کا شہادت کا سبب قتل ہونا نہیں، سبیل اللہ میں ہونا ہے۔ اگر سبیل اللہ میں نہیں تو میدان جنگ میں قتل بھی ہو جائے شہید نہیں ہے۔ توجہ نہیں ہوئی، اصل سبب شہادت ہے سبیل اللہ۔ چلو یار، سرکار نے ہمارے لیے مسئلہ اور آسان فرما دیا۔ سوائے کے مورکہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں من سام نہارن وقیام لیلن، جو دن کو روزے رکھے، رات کو نمازیں پڑھے، حج کرنے چلا جائے، طواف کعبہ کرے، پھر سعی کرتا ہوا صفا مروہ کے درمیان۔ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ تلوار لے کے آئے، اسے صفا مروہ کے درمیان قتل کر دے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ صبح کے روزے، رات کی نمازیں، احرام، طواف، سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان اور قتل ہونا، ساری چیزیں تو جمع ہو گئی نا۔ سرکار نے یہ سب کچھ فرما کر فرمایا میرے صحابیوں، اس کے پاس یہ سب کچھ ہو لیکن اگر میری آل کی محبت نہیں ہے تو مر کے جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آؤ سرکار، یا رسول اللہ، اے کملی والی سرکار، اے بطول کے بابا، اس کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، احرام ہے، سعی ہے، قتل بھی ہو رہا ہے، پھر کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی، سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں
آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب میں نے یہ سبیل اللہ پڑھا، آل محمد کی تفسیر صافی میں روایت پڑھی کہ سبیل اللہ آل محمد ہیں، تو پھر پتا چلا اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ہیں، ماتا یا رسول اللہ بستر مرگ پہ مر رہا ہے، میدان جنگ میں تو گیا نہیں، فرمایا کیا ہوا؟ سبیل اللہ میں تو ہے، سبیل اللہ میں تو ہے، اس لیے کہا کہ یہ بستر مرگ پہ اگر مرا تو دیکھو آل محمد کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ یا جملہ بدل دوں، کہا آل محمد کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ شہادت کے لیے تیار رہے۔ میں نے جملہ بدل دیا ہے، فرمایا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ مشکلات کے لیے تیار رہنا۔ ہم نے اب آخری جملہ یہ بھی ضرور کہوں گا تاکہ آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے، آل محمد ہیں سبیل اللہ۔ سبیل کا معنی راستہ، راستے کی دو طرفیں ہوتی ہیں، ایک جدھر سے چلتے ہو، ایک جہاں پہنچتے ہو، منزل ہوتی ہے ابتدا اور منزل، ایسا ہی ہے نا۔ آل محمد ہیں سبیل اللہ، تو اس کی منزل کون ہے؟ خدا ہے نا۔ لو بھئی جملہ آخری کہہ رہا ہوں، آل محمد سبیل اللہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، یہ راستہ ہیں، جو ان کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگائے وہ بھی گمراہ ہے، جو انہیں اللہ بنائے وہ بھی گمراہ ہے، جو ان کے ذریعے اس تک پہنچے وہی شیعہ ہے۔ جو ہے ہمارا تو یہی اعلان ہے، یہی ایمان ہے، جو انہیں اللہ بنائے وہ تو انہیں سبیل اللہ مان ہی نہیں رہا، وہ تو سبیل اللہ مان ہی نہیں رہا، جو ان کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگائے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بھٹک رہا ہے اور بھٹکتا رہے گا۔ جو اللہ بنائے وہ بھی گمراہ، جو ان کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگائے وہ بھی گمراہ۔ ان کے بغیر پہنچنا وہابیت ہے، انہیں اللہ بنانا نصیریت ہے، ان دونوں کا انکار کرنا ہی شیعت ہے۔ یہ ہے، ہم دعائے توسل والے بھی ہیں، ہم دعائے کمیل والے بھی ہیں۔ توسل ان کو وسیلہ بناؤ، کمیل اسے پکارو، علی نے دونوں دیے، دعائے توسل آل محمد نے دی تاکہ ہمارے ذریعے اس تک پہنچو، دعائے کمیل علی نے دی کہ اسے کیسے پکارو۔ جملہ کہوں، جسے دعائے توسل اچھی نہ لگے سمجھ لینا وہابی ہے، جسے دعائے کمیل اچھی نہ لگے سمجھ لینا نصیری ہے۔ بات پہ توجہ ہے؟ ہاں، ایک ہاتھ میں دعائے توسل اور حدیث قصہ رکھو، دوسرے ہاتھ میں دعائے کمیل اور دعائے عرفہ رکھو۔ جملہ بدل دوں، اپنے ایک ہاتھ میں آل محمد کا وسیلہ رکھو، دوسرے ہاتھ میں نہج البلاغہ رکھو، صحیفہ سجادیہ رکھو۔ آل محمد کے مکتب کی طرف دنیا متوجہ ہے، آل محمد کے مکتب کو ویسے پیش کرو جیسے ہے۔ خدا کی قسم، آج دنیا ڈھونڈ رہی ہے، متوجہ ہے، یہ تشنگی ہے لوگوں کی کہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اور اسی وجہ سے دشمنان اہل بیت آج خوف میں مبتلا ہیں۔ یہ جو جگہ جگہ وہ FIR کروا رہے ہیں، کبھی یزید کی حمایت، کبھی بنو امیہ کی حمایت، کبھی کسی کی، یہ ان کے اندر کا خوف ہے۔ جس کو چھپانا چاہ رہے تھے وہ گھر گھر پہنچ گیا۔ وہ کہتے تھے مجلسوں میں نہ آؤ، اللہ نے اہتمام کر کے ہر گھر میں مجلس پہنچا دی۔ مجھے ایک دوست نے کہا، غیر شیعہ، کہتے ہیں کیا کریں؟ میرا بچہ صبح اٹھتا ہوں وہ نوحے لگائے ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا پاپا مجھے یہ تو پتا نہیں، لیکن اس کو سن کے مجھے مزہ بہت آتا ہے۔ تو اب چھپاؤ، کتنا چھپاؤ گے، کتنا چھپاؤ گے؟ اب تو گھروں میں پہنچ گیا۔ تو یہ ذکر جس طرح پہنچ رہا ہے، ہر ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے۔ آل محمد جب ادھر میں آ جاتا ہوں نا، اب میری ذاتی شناخت کوئی نہیں، میں آل محمد کے مکتب کا ایک ادنا سا ترجمان بن گیا، تو یہاں آنے والے کو ترجمان بننا چاہیے۔ آل محمد کے مکتب کا ترجمان ویسا بنے جیسا آل محمد چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں فخر ہے، ہم نے جیسے مانے
اللہ نے 12 دیے، لوگوں کو ایک ایسا نہ ملا جیسے تمہیں 12 مل گئے۔ تو اللہ کی اس نعمت میں شکر ادا کرو، لیکن اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ یہ عزاداری نعمت ہے، یہ ولایت نعمت ہے، یہ آل محمد کی محبت نعمت ہے۔ اس نعمت پر شکر ادا کرو، اور شکر نعمت یہی ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرو، حق ادا کرو۔ خدا کی قسم کیا محبت، اور یہ محبت اللہ نے فطرت میں رکھ دی، فطرت میں رکھ دی، فطرت میں رکھ دی۔ ادھر نام حسین آیا اور ادھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کسی کے بس میں تھوڑا ہی ہے۔ جو خلوص سے روتا ہے اسے ذاکر یا ذکر دونوں میں سے صرف ذکر سے محبت ہے۔ ذاکر کو تو وہ وسیلہ سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ تھوڑا ہی ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ذکر کن کا کر رہا ہے، کن کا ذکر کر رہا ہے۔ بس ہمت بھی نہیں رہی، 1 گھنٹہ مجلس ہو گئی۔ ایک جملہ کہتا ہوں، انشاءاللہ برادر مصاحب آپ کو سنا دیں گے، چونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج 22 محرم، پھر کہتا ہوں آج 22 محرم۔ اچھا رضا بھائی، عاشور کو 10ویں محرم کو گزرے کتنے دن ہو گئے مومنی؟ 12 دن۔ یار اللہ نہ کرے، اللہ آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے، اگر 70 80 90 سال کی عمر میں بھی ہمارا بزرگ چلا جائے نا، تو ہمارے علاقے اور آپ کا علاقہ ایک ہے، رسم ہے نا، کم از کم 40ویں تک لوگ آتے رہتے ہیں، 10 دن تو گھر میں صف ماتم رہتی ہے نا، عرصہ لیتے ہو نا، تعزیت لیتے ہو۔ 90 سال کا بزرگ جائے، کم از کم 10 دن اس گھر میں تعزیت لینے والا رہتا ہے۔ ہائے بطول کی بیٹی ہو، کبھی سوچو تو صحیح ہو شیعہ سنی بھائیوں، کبھی سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ 12 دن گزرے ہیں اور پرسہ دینا تو دور کی بات، ادھر ماں سر اٹھاتی ہے اور سامنے کڑیل جوان کا سر۔ نہیں کبھی سوچ، یار بعض مصاحب پڑھنے والے نہیں ہوتے، پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں سوچتا ہوں تاریخ میں یہ تو ملا نا کہ ان کے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے، تو بولو نا جن کے سر بلند ہوئے ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں کہاں تھے؟ او میرے اہل سنت بھائیوں، صرف سوچ لو، سوچ لو۔ یہ ABC آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا نا، تو ہر سال جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے ہمارے سارے چینل اس واقعے کو دہراتے ہیں۔ میں نے بیشتر عرض کیا ہے، پہلی برسی پر ایک شہید کی ماں کا انٹرویو تھا، پوچھنے والی ایک خاتون تھی، پوچھ رہی تھی بتائیں بیٹے کے غم کی اب صورتحال کیا ہے؟ تو ماں نے عجب جملہ کہا، ماں نے کہا کبھی کبھی ماں سے اولاد کا غم نہ پوچھنا۔ اگلا جملہ سنو گے، اس نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے غم کی اب صورتحال کیا ہے؟ اس نے کہا غم کم ہو گیا۔ تعجب سے کہنے لگی کم ہو گیا؟ کہنے لگی ہاں، ایک کام کیا، میری بیٹی نے شادی شدہ ہے، کہتی ہے میرا داماد اور میری بیٹی گھر آئے، چپکے چپکے جتنی میری بچے کی چیزیں تھی نا، جوتے تھے، کتابیں تھی، تصویریں تھی، اٹھا کے لے گئے۔ کہتی ہے اب چونکہ بچے کی کوئی نشانی گھر میں نظر نہیں آتی، اس لیے کم از کم یاد آتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ چل گیا، اگر جانے والے کی نشانی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو یار کسی حد تک پھر بھی تسلی مل جاتی ہے۔ اب میں اس سے آگے کیا کہوں؟ اگر کسی کا لباس جانے والے کا آنکھوں کے سامنے رہے تو بھولتا نہیں، تو سوچو جس کا سر سامنے ہو۔ میں سوچتا ہوں اکبر کی ماں کیسے دیکھتی ہوگی، میں سوچتا ہوں قاسم کی ماں کیسے دیکھتی ہوگی۔ اگلا جملہ کہوں، خدا کی قسم ہر بی بی دیکھ لیتی ہوگی۔ سوچتا ہوں ربا، وہ جس کا 6 ماہ کا نوکے نیزہ پہ چھوٹا سا سر، ذرا سوچو نا عالم تخیل میں جا کے وہ بی بی اس سر کو دیکھ کر کیا کہتی ہوگی، کیا کہتی ہوگی؟ اگر ماں کی یہ حالت ہے تو سوچو جو 4 سال کی بہن ہے،
یہ جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں انہیں چھوٹے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے. نہیں، خدا کی قسم ختم کر رہا تھا لیکن دل چاہا اس بی بی کی مصیبت کا ایک جملہ کہوں، جس کی عمر کم تھی مصائب زیادہ تھا. علامہ غلام عسکری نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب دربار یزید میں قافلہ پہنچا، اب میں نے پڑھ دیا اور آپ سن رہے ہیں. ہاں، کون پہنچے اور کس کے دربار میں پہنچے؟ ہمارے علاقے کے ایک عالم دین بڑی پیاری بات کہتے ہیں بطول کی بیٹیوں کی اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ مقتول کے رشتہ دار قیدی ہو کر قاتل کے پاس جا رہے ہیں. اور شیعہ سنی بھائیوں، اس سے بڑا تاریخ کا ظلم ہوگا. مقتول کے رشتہ دار قیدی ہیں اور قاتل تخت پہ بیٹھا ہے. اللہ جانے کتنی دیر یہ مست رہا، اتنا مست رہا، اتنا ملعون مست تھا کہ پہلو میں بیٹھے ہوئے غیر مسلم کو ترس آ گیا. کیا ترس آیا؟ کہنے لگا یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہتا ہے باغی، باغیوں کے رشتہ دار. کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے، لیکن وہ 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جا. کہتا ہے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ہے مجھے ترس نہ آتا اگر میں اس کے قدموں کو نہ دیکھتا. ذرا اس کے قدموں پہ نظر کر، یہ بچی کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں قدم اٹھاتی ہے. جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے. یہ بچی کون ہے؟ کہا گیا سکینہ بنت الحسین. اچھا بچی کا گلا آزاد کرو، بچی کو آگے بلاؤ. آگے آئی بلا تشبیہ، پیچھے پیچھے پھپھیاں ماں اور بھائی ہیں، آگے قاتل ہے. سیڑھیاں ہیں، ایک سیڑھی پہ تشت ہے، تشت پہ کپڑا ہے. کہتا ہے تجھے حسین سے بڑی محبت ہے اور حسین کو تجھ سے. کہا ملعون کس بیٹی کو باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ اب ماں اب قاتل سے بیٹی کلام کر رہی ہے. کہا کیا؟ کہتا ہے بابا سے ملنا چاہتی ہے. بی بی نے چاروں طرف دیکھا. کہتا ہے چاروں طرف نہ دیکھ. کدھر دیکھ؟ اب اس نے چھڑی سے کپڑا ہٹایا. علامہ غلام عسکری لکھتے ہیں دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو ایسے نہ دیکھے جیسے سکینہ نے دیکھا. عزاداروں اب سر کو دیکھ کے سکینہ سے رہا نہ گیا. کہتے ہیں یوں سر کو بلا تشبیہ تھام لیا اور بابا کے لبوں پہ لب رکھ دیے. جانتے ہو لب رکھ کے بی بی نے کیا کہا؟ کہتی ہے بابا بابا اکبر کے قاتل کو جو جی چاہے سزا دینا، بھائی قاسم کے قاتل کو جو جی چاہے سزا دینا، چچا کے قاتل کو جو جی چاہے سزا دینا، لیکن بابا شمر کو معاف نہ کرنا. بابا میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی ہوں کبھی مجھے تماچے مارتا رہا. اللہ اللہ اللہ